حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے تشریف لے کر گئے ہوئے، مگر بدستور آپ کا ذکر پاک شرق سے لے کر غرب تک مادیت کے اس مرکز میں بیٹھ کر ہم شاہ جیلان کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایران کے اوپر 3100 سال 3100 سال آل ساسان کی حکومت رہی ہے۔ آج کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ 3100 سال میں جو بادشاہ گزرے ان کا نام کیا تھا۔ تاریخ کا اسٹوڈنٹ جان سکتا ہے، عام شخص نہیں جان سکتا۔ مگر قربان جائیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کے اوپر کہ آپ نے بغداد کے اندر زیادہ عرصہ نہیں گزارا، مگر 1000 سال گزر گیا ہے، شرق سے غرب تک غوث پاک کا ذکر بھی باقی ہے، تعلیمات بھی باقی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی۔ میں نے کئی کانفرنسز کے اندر یہ بات کہی کہ لوگ جینڈر ایکویلٹی پر زور دیتا ہے آج کا کلچر کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں۔ یہ ہے جینڈر ایکویلٹی جو قرآن حکیم یہاں بیان کرتا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد کرے یا عورت کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے ان کے اندر ایمان ہو۔ بولو ان کے اندر ایمان، مومن ہو اور مومنہ ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا ہم ان کو یہ بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور اگلی زندگی اس سے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کے ایکول ان کو اجر نہیں دیں گے، ایکولی ریوارڈ نہیں کریں گے، ان کے اعمال سے کئی گنا بڑھا کر کے ہم ان کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس وجہ سے اقبال نے کہا تھا موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ ہے ترجمہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا کہ یہ فانی زندگی گزار کر کے جب قبر میں جاتا ہے، کملی والے کا دیدار کرتا ہے، حضور کو پہچانتا ہے، تو اس کو دائمی زندگی کی صبح کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نام فقیر تینا دے باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیاں تے دانش مند سدیوے ہو، نام فقیر تینا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ تو آج قبر غوث پاک کی جی رہی ہے۔ جب یہ واسرائے لارڈ کرزن ہندوستان آیا تو یہ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا، اور وہاں جو گیسٹ کے لیے بک رکھی ہوتی ہے وزٹرز کے لیے، اس کے اوپر اس نے جو تاثرات لکھے اپنا مشاہدہ برِ صغیر کے اندر، اس نے کہا میں نے ایک صاحب قبر کو برِ صغیر پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ غیر مسلم کا اعتراف ہے۔ اس اعتبار سے کر کے حضور غوث پاک کا ذکر اس دنیا میں بھی برکتوں کا باعث ہے، قبر میں بھی برکتوں کا باعث ہے، حشر میں بھی برکتوں کا باعث ہے۔ اب ہمارے ادارے کے ممبر چودھری جوید گھمن صاحب جو ماشاءاللہ سرکار علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں بے لوث اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمیشہ حضور کی محبت میں ڈوب کر یہ کلام پڑھتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کر کے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی ذوق شوق اور وارفتگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ سوالات کی سختی کا ختم ہونا خدا کے فضل پر منحصر ہے، نبی کے کرم پر منحصر ہے، اور ولی کے فیضان پر منحصر ہے۔ یہ 3 کتابوں کا حوالہ ہے میرے سامنے۔ علامہ حلبی نے قلائد الجواہر کے صفحہ 15 پر لکھا ہے، دارا شکون سفینۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہے،
اور شاہ ابو المعالی قادری لاہوری نے تحفہ قادریہ کے صفحہ نمبر 44 پر یہ لکھا ہے، 3 مستند کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بغداد شریف کا ایک شخص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا ہے جو سخت قبر کے عذاب میں مبتلا تھا، اور اس نے کہا ہے کہ جا کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں میرے عذاب کی تخفیف کی دعا کرواؤ۔ بولو نا سارے۔ یہ 3 مستند کتابوں کا حوالہ دیا۔ یہ سفینۃ الاولیاء پورے برِ صغیر میں دارا شکوہ اس کا بھائی جو ہے حکمران تھا، تو کہا کہ مجھے والد نے خواب میں کہا ہے کہ دعا کرواؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے والد کا گزر کبھی ہمارے مدرسہ کے دروازے سے ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہوا ہے۔ آپ سن کر خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن وہ شخص پھر حاضر ہوا، عرض کی کہ میرے والد آج مجھے پھر خواب میں ملے ہیں، انہوں نے سبز لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ تھی۔ سارے اونچا بولیے۔ آگے سے حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، اور پھر اس نے کیا کہا تمہارے والد نے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے میرے والد نے کہا قد رفع عنی العذاب ببرکت شیخ عبد القادر جیلانی، کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا کی برکت سے اللہ نے میرا عذاب ختم فرما دیا۔ یہ سن کر حضور غوث پاک نے آگے سے ارشاد فرمایا، اور میرے والد، اس نے کہا میرے والد نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دیتا رہا کروں۔ آپ نے سن کر یہ ارشاد فرمایا، ان ربی عز وجل قد وعدنی یخفف العذاب عن کل من عبر علی باب مدرسۃ من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص میرے مدرسہ کے دروازے کے پاس بھی گزرے گا اللہ اس کے عذاب کے اندر تخفیف اور کمی فرما دے گا۔ تو 3 مستند کتابیں اور مستند حوالے دیے میں نے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر بدبختوں کو خوشبخت بنا دیتا، اور اس ذکر کے صدقے، غوث پاک کی 11ویں کے صدقے، شاہ جیلان کے فیضان کے صدقے اللہ مشکلیں بھی ٹالتا ہے، اللہ بیڑے بھی پار لگاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ تو اس وجہ سے کر کے ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس محفل میں تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی دیر میں پیر صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اب ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے اسٹوڈنٹ علامہ ناصر صاحب کے صاحبزادے محمد ہاشم آ کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور آپ حضرات اسی محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ آج کا روحانی بیان بھی آپ سنیں گے۔ حضرت صاحبزادہ پیر محمد نور العارفین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، جو حضور پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں، اور انگلینڈ کے اندر دین کا، اسلام کا بہت بڑا مرکز ہے، اور پوری دنیا میں آپ کا دینی اور تبلیغی کام ہے۔ نور ٹی وی جو امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر دین کی تعلیمات کو پھیلا رہا ہے، حضرت کی سیر سرپرستی وہ چل رہا ہے، تو اس اعتبار سے دینی، تعلیمی، روحانی، فلاحی بہت سارے کام ہیں جو آپ کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور درس مثنوی شریف آپ کی پہچان ہے۔ میں خود بھی انگلینڈ گیا تو آپ کے اس درس میں مجھے، جس میں بہت سارے علماء بھی شریک ہوتے ہیں، شرکت کا موقع ملا۔ الحمدللہ اس وقت امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کینیڈا ہو، مادی طور پر بہت عروج اور غلبہ ہے،
دنیا کو ضرورت ہے تو فقط روحانیت کی ضرورت ہے۔ تو جس نے اس خلا کو قبول کر لیا وہی اس امت کا مسیحا ہوگا۔ تو اب چودھری نادر خان صاحب کے صاحبزادے فاروق بابلک صاحب تشریف لاتے ہیں اور نماز سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضری پیش کرتے ہیں، پھر نماز عشاء ہوگی، پھر انشاءاللہ ایک نعت شریف اور حضرت کا بیان ہوگا۔